الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ آج درس قرآن کی یہ نشست نمبر 305 ہے۔ اس سے پہلے سورہ الصافات کی آیت نمبر 138 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ الصافات کی آیت نمبر 139 سے درس کا آغاز ہوگا، اور یہ سورہ الصافات کا 5واں اور آخری رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور بے شک یونس بھی ہمارے رسولوں میں سے ہیں جب وہ بھاگ کر گئے تھے بھری ہوئی کشتی کی طرف سوار ہونے کے لیے۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوئے اور دھکیلے ہوئے میں سے ہو گئے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پس نگل لیا انہیں حوت نے درآں حالے کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ تو یہ سورہ الصافات کا جو آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس سے پہلے جو ذکر ہوا اپنے محبوب بندوں کا ذکر ہوا، اور اس سلسلے کا یہ ایک کڑی ہے کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ تو اب یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبیوں میں سے تھے۔ عراق کا علاقہ نینوا جو ہے، وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام نبی بن کر تشریف لائے، اور حضرت یونس علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم نے آپ کی بات نہیں مانی۔ آخر کار حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا، اور بتا دیا کہ 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب تم پر نازل ہونے والا ہے۔ قوم جو ہے اگرچہ کہ آپ کو جھٹلاتی تھی، لیکن وہ یہ سمجھتی تھی کہ جو حضرت یونس علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بالکل سچ اور حق ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، لہٰذا حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا جائے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے اللہ کی طرف سے وحی نازل ہونے سے پہلے خود تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبیوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا ہے تو وہ اس علاقے کو، اس جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی کے مطابق، یعنی جس طرح آپ نے دیکھا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا، اور پھر اللہ نے ان کو نکلنے کا حکم دیا، وہ چلے گئے۔ تو یہی سمجھتے ہوئے کہ بھائی اب اس علاقے پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، تو آپ خود جو ہے وہاں سے چلے گئے۔ یہ انتظار نہیں کیا کہ اللہ کی وحی نازل ہو اور مجھے حکم ملے کہ اس علاقے کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ آپ خود وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو ادھر قوم جو ہے اس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو سارے جمع ہو گئے، ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کر دیا، عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ یعنی وہ 3 دن کا جو الٹیمیٹم دیا تھا اس کے مطابق عذاب کے آثار جب نمودار ہوئے تو ساری قوم ایک میدان میں جمع ہوئی، بڑے بچے عورتیں مرد سارے ایک جگہ جمع ہو گئے، اور سب نے مل کر اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، استغفار کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب نازل کیا جا رہا تھا اس کو ٹال دیا۔ یہ واحد قوم ہے کہ جس پر عذاب کے آثار نمودار ہونے کے بعد عذاب نازل نہیں کیا گیا، کیونکہ جب کسی قوم پر عذاب کے آثار نمودار ہو جائیں تو پھر اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔
پھر اس کو چھوڑا نہیں جاتا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم ہے کہ جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے، اللہ سے معافی مانگی، استغفار کی، توبہ کی، اللہ نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ اور ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو یہ خبر ملی، آپ تو وہاں سے چل پڑے تھے، کہ اس طرح جو ہے وہ ان سے عذاب جو ہے ٹال دیا گیا۔ تو آپ کو ایک ندامت سی محسوس ہونے لگی کہ اب کیسے جو ہے ان لوگوں کے سامنے میں جاؤں۔ تو آپ نے جو ہے وہاں جو دریا تھا قریب میں، آپ وہاں پہنچے، کشتی بھری ہوئی تھی، اس میں بیٹھ گئے اور اس کشتی پر روانہ ہو گئے۔ اب اللہ کے کرنے ایسا ہوا کہ وہ کشتی جو تھی وہ پہلے سے بھری ہوئی تھی۔ اب جب آپ بھی اس میں بیٹھے، کچھ آگے چلنے کے بعد وہ کشتی جو ہے وہ ڈولنے لگی اور وہ طوفان کا شکار ہونے لگی۔ تو اب سب یہ کہنے لگے کہ بھائی اس کشتی میں سے کسی ایک کو جو ہے نکالنا پڑے گا، یعنی یہ اس پر بوجھ زیادہ ہو گیا، وزن زیادہ ہو گیا، تو ایک بندہ کم کرنا پڑے گا، تب جا کر یہ کشتی چلے گی۔ اب معاملہ جب یہ ہوا تو قرآن اندازی کی گئی، یعنی قرآن اندازی اس لیے تھی کہ اتنی ساری جانوں کو بچانے کے لیے کسی ایک جان کو اس سے نکال دیا جائے، دریا میں ڈال دیا جائے اسے، اور باقی کشتی کو، دیگر جانوں کو بچا لیا جائے۔ تو اس کے لیے جو ہے قرآن اندازی کی گئی۔ جتنی مرتبہ بھی قرآن اندازی کی گئی، اور کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام سے ہی وہ قرآن اندازی کروائی گئی، تو ہر مرتبہ سیدنا یونس علیہ السلام کا نام ہی آیا۔ تو آخر کار یہ ہوا کہ آپ کو دریا میں ڈال دیا گیا، اور کشتی جو ہے وہ کشتی کے اندر جو جانیں تھیں وہ بچ گئیں۔ تو یہاں جو بتایا کہ پھر قرآن اندازی میں شریک ہوئے اور دھکیلے ہوئے میں سے ہو گئے، یعنی جب قرآن اندازی میں آپ ہی کا نام آیا تو آپ کو ہی دریا میں ڈال دیا گیا۔ آپ کو جب دریا میں ڈالا گیا تو کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پس نگل لیا انہیں حوت نے در حالے کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ آگے گویا کہ ایک مچھلی جو تھی وہ تیار کھڑی تھی، جو ہی آپ کو دریا میں ڈالا گیا اس نے نگل لیا آپ کو۔ یہاں الفاظ استعمال کیے فَالْتَقَمَهُ، یعنی کیا کیا اس نے؟ آپ کو نگل لیا، لقمہ بنا لیا۔ یہ نہیں کہا کہ اس نے کھا لیا آپ فَأَكَلَهُ، ان کو کھا لیا نہیں، اس نے فَأَكَلَتْهُ نہیں کیا ہے، اس نے کھایا نہیں ہے، بلکہ اس نے لقمہ بنا لیا آپ کو، آپ نگل لیا، یعنی اسی طرح نگل لیا۔ پہلی چیز تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ کسی معاملے میں، یعنی جو ظاہر طور پر شریعت کے مطابق ہو، اس میں قرآن اندازی کی اجازت نہیں ہوتی ہے، کہ یعنی ایک معاملہ بالکل واضح ہے تو اب انسان کہے کہ جی قرآن اندازی، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، دو خیر کے راستے آپ کے سامنے موجود ہیں، چند راستے موجود ہیں جن کی اجازت دی گئی ہے۔ اب انسان اس معاملے میں پریشان ہے کہ ان راستوں میں سے کس راستے کو میں اختیار کروں، تو اب اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ قرآن اندازی کر سکتا ہے۔ یہاں جو اصل میں بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنی ساری جانوں کو بچانے کے لیے ایک جان کو جو ہے وہ دریا میں ڈالا گیا تاکہ باقی جانیں بچ جائیں۔ کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ جی میرا آپ کا جھگڑا ہے کوئی زمین کا، کسی اور چیز کا، آپ کہیں کہ جی قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کے نام آ گیا تو اس کو دے دیا، تو ایسے یہ جائز نہیں ہے کہ جس کے نام جو ہے قرآن میں نکل گیا تو لہٰذا یہ چیز اس کو دے دی جائے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، قرآن اندازی کہاں پر ہے؟ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر فرماتے تھے تو ازواج مطہرات کے ناموں میں سے قرآن اندازی ہوتی تھی کہ اس سفر میں ہمارے ساتھ کون جائے، تو قرآن اندازی میں جس کا نام آ جاتا تو وہ زوجہ مطہرہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوتی تھی۔ تو مطلب جہاں گنجائش موجود ہے وہاں تو قرآن اندازی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی کا حق تلف ہو رہا ہو یا کوئی اور ایسا معاملہ ہو رہا ہو، وہاں قرآن اندازی کی اجازت نہیں ہے۔
تو یہاں جان بچانے کے لیے قرآن اندازی ہوئی ہے کہ دوسرے لوگوں کی جانوں کو بچایا جائے، ایک جان کو نکال دیا جائے تاکہ دوسری جانیں بچ جائیں۔ تو اس مچھلی نے آپ کو نگل لیا، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ ملیم، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ اب جب مچھلی نے نگل لیا تو آپ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کر بھی صحیح و سالم تھے، ہوش حواس میں تھے۔ بھائی ملامت کب کرے گا بندہ؟ تبھی نا کہ جب اس کے ہوش حواس سب قائم ہوں۔ آج کی دنیا میں جدید سائنس کے پجاری یا جن کو ہم عقل کے پجاری کہہ سکیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ممکن ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ جیسا چاہے وہ کر دے۔ وہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک بھانج خاتون ہیں ان سے اگر نکال سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، تو اس رب کے لیے یہ کون سا مشکل کام ہے؟ لیکن اللہ رب العزت ایسی چیزیں دکھا بھی دیتا ہے، یعنی وہ جو عقل کے اندھے کہ جن کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوتی ہے اور وہ ہر طرح حق کا انکار کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نمونہ بھی ایک دکھایا ہے۔ یہ 1800 کی بات ہے، 1800 غالباً 70 یا 71 کی بات ہے۔ اس میں انگلستان کے اندر جو ہے ایک جہاز جو ہے وہ مچھیروں کا جہاز، یعنی شکار کرنے والوں کا جہاز گیا، اور اس نے سمندر کے اندر جا کر ایک بڑی مچھلی کہتے ہیں اس کو پکڑنا چاہا۔ اس مچھلی سے کافی ان کا یعنی مقابلہ بھی رہا، اور اس مقابلے میں اس مچھلی کو زخمی کر دیا گیا۔ لیکن ایسا ہوا کہ ان مچھیروں میں سے ایک شخص کو اس مچھلی نے نگل لیا۔ وہ اتنی بڑی مچھلی تھی، کہتے ہیں اتفاق کی بات ایسی ہوئی کہ اگلے دن وہی مچھلی مری ہوئی ملی جہاز والوں کو، تو انہوں نے بڑی مشکل سے اس کو جہاز پر اوپر یعنی چڑھایا، اور چڑھانے کے بعد اس مچھلی کو یعنی اس کا پیٹ چاک کیا تو دیکھا وہ شخص اس کے اندر زندہ موجود تھا، وہ شخص اس کے اندر زندہ موجود تھا۔ تو یہ اللہ نے دکھا دیا کہ اللہ کے لیے تو کوئی ناممکن نہیں ہے۔ جب ظاہری دنیا میں اللہ تعالیٰ جو یہ تقریباً اس نے 19 گھنٹے یا اتنا کچھ ٹائم جو ہے اس کے اندر گزارا، 19 گھنٹے یا اس سے زیادہ کا وقت گزارا، اور اللہ نے اس کو بچا کر رکھا، تو جہاں یعنی معجزہ ہو تو وہاں تو یہ بات ہی نہیں ہے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس مچھلی کے پیٹ کے اندر حفاظت فرمائی، گویا یہ جائے قرار تھی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے، اور یہ ایک تنبیہ بھی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام وحی کے نازل ہونے سے پہلے چونکہ چل پڑے تھے تو اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ بھی تھی، اس لیے کہ نبیوں کا وہ کام جو خلاف اولا ہو، جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی ایک بڑی چیز ہوتی ہے، یعنی اللہ کی منشا کی ذرا بھی ہٹ کر تھوڑا کوئی معاملہ ہو جائے جسے خلاف اولا کہا جاتا ہے تو وہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو اس پر آپ جو ہے مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے اس مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کو پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد آپ کرتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین، بس اگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں سے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو پڑے رہتے مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو اللہ کی تسبیح مچھلی کے پیٹ میں کر رہے تھے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تسبیح جو ہوتی ہے اس کے اندر بڑی طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ اس تسبیح کی وجہ سے، اس ذکر کی وجہ سے اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے اس کو
اس پیٹ سے مچھلی کے نکال دیا، ورنہ کیا ہوتا کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے ڈال دیا انہیں کھلے میدان میں اس حال میں کہ وہ بیمار تھے۔ اب ایک طویل عرصے کے بعد جب اس مچھلی نے اللہ کے حکم سے آپ کو پیٹ سے نکالا تو آپ کو ایک کنارے پر چھوڑا، اور ظاہر ہے کتنے دن آدمی مچھلی کے پیٹ میں رہے گا تو اس کی جو جسمانی کیفیت ہے وہ کیسی ہوگی، تو فرمایا کہ آپ کو کھلے میدان میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ بیمار تھے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ان کی حفاظت کے لیے ہم نے اگا دی ان پر کدو کی بیل۔ اب وہاں پر بھی اللہ نے حفاظت فرمائی کہ شدید گرمی کے اندر ایک چٹیل میدان میں آپ کو ڈال دیا گیا، اللہ نے وہیں پر ایک کدو کی بیل جو ہے اگا دی جس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں، وہ پتے آپ کے اوپر یعنی اس گرمی کی طرف سے سایہ بن گئے کہ گرمی کی تکلیف بھی نہ پہنچے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بیل ایسی ہے کہ جس میں کوئی کیڑا نہیں لگتا، تو کیڑوں سے بھی آپ کی حفاظت کر دی گئی۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے بھیجا تھا انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ نعوذ باللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کی طرف بھیجا ہے، کہ 1,00,000 کی طرف بھیجا یا اس سے زیادہ۔ یہ لوگوں کے اعتبار سے بتایا ہے کہ لوگ اگر اس قوم کو دیکھتے تو وہ کہتے یہ 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگ ہیں۔ لوگ اگر دیکھتے اس قوم کو تو کیا کہتے؟ یہ تقریباً 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگ ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، پس وہ ایمان لائے اور ہم نے لطف اندوز دیا انہیں کچھ وقت تک۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ادھر جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو انہوں نے توبہ کی، معافی مانگی اور حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو کچھ وقت جو ہے لطف اندوز ہونے دیا۔ اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جب اللہ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے بھی نکال دیا تو آپ واپس اپنی قوم کے پاس آئے، اور قوم آپ پر ایمان لائی، آپ کے ساتھ رہی۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، ذرا پوچھئے ان نادانوں سے کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ اب یہاں اگلی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ مشرکین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، حالانکہ خود وہ اپنے لیے بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے گھروں میں بیٹی پیدا ہو جائے تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، یعنی وہ منہ دکھانے کے نہیں رہتے۔ لوگوں کے سامنے ہم کیسے کہیں کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ اثرات شاید ہمارے پاس بھی موجود ہیں۔ آج ہمارے ملک کے اندر کئی علاقوں میں ایسی خبریں آتی رہتی ہیں، پنجاب کے کئی علاقوں میں، سندھ کے کئی علاقوں کے اندر کہ جی بیٹی پیدا ہوئی تو اس خاتون کو بیچاری جو قتل کر دیا یا اس بچی کو ہی قتل کر دیا۔ ایسے بے شمار واقعات، گویا ایسے لگتا ہے کہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اس کے وہاں کیا پیدا ہونا چاہیے۔ بھائی یہ تو اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے جو دے۔ تو یہ مشرکین کا طریقہ تھا کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو اپنے لیے آر سمجھتے تھے، یہ ایک عیب تھا۔ تو فرمایا کہ ان کی باتوں کو تو دیکھو، اپنے لیے بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف، اللہ تو اس چیز سے پاک ہے، لیکن اللہ کی طرف جس چیز کو منسوب بھی کر رہے ہیں وہ کس کو؟ جس کو اپنے لیے معیوب تصور کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے۔ ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون، آیا جب ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا تو کیا وہ موجود تھے؟ یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے جب فرشتوں کو بنایا تھا تو کیا یہ موجود تھے؟ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے ان کو جو ہے مؤنث بنایا ہے، مذکر نہیں بنایا۔ الا انہم من افکہم لیقولون، غور سے سنو، وہ جھوٹی تہمت لگاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں، یعنی یہ ان کا جھوٹ اور بہتان ہے۔ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہے، وہ کوئی مؤنث یا مذکر والی بات ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی نوری مخلوق ہے، اس کی صحیح کیفیت کو اللہ ہی جانتا ہے۔ ولد اللہ،
تو فرمایا کہ یہ جھوٹی تہمت لگاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بچے جنے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور وہ بلا شبہ جھوٹ بکتے ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں بھی اولاد ہے تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ جھوٹ بکتے ہیں۔ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ، کیا اس نے پسند کی اپنے لیے بیٹیاں بیٹوں کو چھوڑ کر؟ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹے کوئی افضل چیزیں اور بیٹیاں جو ہیں اس سے کم تر درجہ رکھتی، نہیں، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ نے اولاد ہی پیدا کرنی ہوتی اپنی تو کیا وہ بیٹیوں کے بجائے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیاں پیدا کرتا؟ تو وہ بھی پھر اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتا جو تمہارے نزدیک ہے۔ تو اللہ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے، نہ اس کی بیٹیاں نہ بیٹے نہ اس کی بیوی ہے، وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا تم غور و فکر نہیں کیا کرتے؟ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ، کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ چلو اگر تم کہتے ہو کہ جی نہیں واقعتاً ایسا ہے تو فرمایا کہ چلو اس کی پھر کوئی دلیل لے آؤ، کوئی کتاب لے آؤ۔ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اپنی وہ دستاویز پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اگر کوئی ایسی معتبر کتاب ہے تو چلو وہ لا کر پیش کر دو۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور ٹھہرا دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان رشتہ۔ اچھا وہ اور کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جنات کا بھی اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا تھا کہ یہ اللہ کے رشتہ دار ہیں، یہ جنات جو ہیں یہ کیا ہیں؟ کہتے تھے یہ اللہ کے رشتہ دار ہیں، اللہ سے رشتہ داری ہے۔ ٹھہرا دیا انہوں نے اللہ تعالیٰ اور جنوں کے درمیان رشتہ۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، حالانکہ جن خود جانتے ہیں کہ انہیں پکڑ کر پیش کیا جائے گا، یعنی جن تو خود کہتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ اگر جنوں کی اللہ سے رشتہ داری ہوتی تو پھر ایسا معاملہ کیوں ہوتا کہ ان کو بھی حساب دینے کے لیے پیش ہونا پڑتا؟ تو جن تو اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور یہ رشتہ جوڑتے ہیں نعوذ باللہ جنوں کا اللہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ ان لغویات سے جو یہ بیان کرتے ہیں، یعنی یہ ساری باتیں جو مشرکین کرتے ہیں اللہ ان ساری باتوں سے پاک ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے ایسی عرض سرائی نہیں کرتے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ایسی لغویات منہ سے نہیں نکالتے۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، پس تم اور جن جھوٹے خداؤں کی تم پوجا کرتے ہو، مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ، تم سب مل کر اللہ کے خلاف کسی کو نہیں بھکا سکتے۔ یعنی تم بھی اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ان سب کو بھی ملا لو تو تم اللہ کے خلاف کسی کو نہیں بھکا سکتے۔ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ، اب بھکایا کس کو جا سکتا ہے؟ اس کی نشاندہی اللہ نے کی، مگر اسے جو تاپنے والا ہے بھڑکتی آگ کو، یعنی ان کی باتوں میں وہ آئے گا، گمراہ وہ ہوگا جو جہنم میں جانا چاہتا ہے، جو جہنم کے عذاب کا مستحق بننا چاہتا ہے وہی ان کی باتوں میں آئے گا۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کے لیے مقام متعین ہے۔ فرشتے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ہر ایک کا اپنا اپنا مقام متعین ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا اپنا ایک مقام ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کا اپنا مقام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کا اپنا مقام۔ یہ اللہ نے فرشتے لا تعداد پیدا کیے، ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں کتنی تعداد ہے۔ ان سب کو اللہ نے کسی نہ کسی کام پر مامور کیا ہوا ہے، وہ ان کاموں پر لگے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم پرے باندھے مقام نیاز میں کھڑے ہیں۔ یعنی فرشتے تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی بارگاہ میں صفیں باندھے کھڑے رہتے ہیں، اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں، یہ اس کا حکم ملا اور اس کی تابعداری میں لگ جاتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم اس کی پاکی بیان کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور وہ بعثت نبوی سے پہلے کہا کرتے تھے، مشرکین مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے
یہود و نصارہ کو تانے دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی تمہارے پاس اللہ کے نبی آئے ہیں، اللہ کی کتابیں آئی ہیں، اگر اس طرح ہمارے پاس کوئی اللہ کا نبی آتا تو ہم تو اس کی پیروی کرتے، اس کی اتباع کرتے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ پہلے کیا کہتے تھے، کہا کرتے تھے لو ان عندنا ذکرا من الاولین، اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت ہوتی پہلے لوگوں کی طرف سے، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم اللہ کے مخلص بندے بن جاتے۔ ہم کیا ہوتے، اگر ہمارے پاس بھی اسی طرح کوئی نصیحت آئی ہوتی، کوئی کتاب آئی ہوتی تو ہم کیا کرتے، ہم اللہ کے نیک بندے بن جاتے۔ لیکن ہوا کیا، فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس جب نصیحت آئی تو اسے ماننے سے انکار کر دیا، وہ عن قریب اپنا انجام جان لیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب یہ قرآن اللہ کی کتاب آئی تو کیا کیا، انہوں نے انکار کر دیا اور قرآن کو کہنے لگے کہ جی یہ تو اپنی گھڑی ہوئی کتاب ہے، اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ حالانکہ اس قرآن نے ان کو بار بار چیلنج دیا کہ اس جیسی ایک صورت بنا ڈالو، اس جیسی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ وہ اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے اور اس جیسی کوئی آیت بھی نہ بنا کر لا سکے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہمارا وعدہ اپنے بندوں کے ساتھ جو رسول ہیں پہلے ہو چکا ہے۔ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، تو رسولوں کے ساتھ کیا وعدہ ہوا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ان سے وعدہ یہ ہوا ہے کہ ان کی ضرور مدد کی جائے گی، رسولوں کی ضرور مدد کی جائے گی۔ تو ساری تاریخ انبیاء علیہ السلام اٹھا کر دیکھیں، لوگوں نے ان کو کتنی اذیتیں تکلیفیں پہنچائیں، لیکن مدد کس کی ہوئی، اللہ نے اپنے نبیوں کی مدد آخر میں کی۔ آخر کار اللہ نے مدد فرمائی تو کس کی، اپنے نبیوں کی مدد فرمائی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہوا کرتا ہے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، پس آپ رخ انور پھیر لیجئے ان سے تھوڑی دیر۔ لوگ آپ کو تانے دیتے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اللہ فرماتا ہے کہ آپ ان سے رخ انور پھیر لیں تھوڑی دیر کے لیے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور ملاحظہ فرماتے رہیے ان کے حالات کو، وہ خود بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا وہ ہمارے عذاب کے اترنے کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ کہتے تھے جی یہ عذاب آپ کر رہے ہیں تو ابھی لے آئیں نا، تو اللہ فرماتا ہے کیا یہ ہمارے عذاب کے اترنے کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، پس جب وہ اترے گا ان کے آنگن میں تو وہ صبح بڑی خوفناک ہوگی جنہیں ڈرایا جاتا تھا۔ فرمایا کہ یہ عذاب کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، جب وہ عذاب آئے گا، ان کے صحن میں اترے گا، ان کے گھروں پر نازل ہوگا تو وہ صبح ان لوگوں کے لیے نہایت ہی بھیانک ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور رخ انور پھیر لیجیے ان سے تھوڑی دیر کے لیے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور قدرت الہی کا تماشا دیکھتے رہیے، وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب جو عزت کا مالک ہے ان ناسزا باتوں سے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو سب رسولوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ سورہ صافات کی آخری 3 آیات جو ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو ان 3 آیات کو ہر نماز کے بعد پڑھ لے وہ اپنے عمل کا پورا اجر پائے گا، یعنی جو چاہتا ہے کہ اس کے اجر کا اس کو پورا فائدہ ملے تو وہ کیا کرے، ان 3 آیات کو ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے تو وہ پورے اجر کا مستحق بن جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 88 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات میں سے صاد کے لفظ کیا ہے اور وہی اس کا نام رکھا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر، صاد قسم ہے قرآن سراپا نصیحت کی۔ یہ صاد جو ہے حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی
اس کی اصل مراد اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں. ہمیں اس پر ایمان لانا ضروری ہے. باقی مفسرین نے اپنی اپنی جو ہے باتیں کی ہیں. یعنی اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ یہ قرآن جو ہے انہی حروف سے ہے جو تم بولتے ہو، جو تمہاری زبان میں استعمال ہوتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے حروف ہیں، کہیں الف لام میم استعمال ہوا ہے، کہیں یاسین استعمال ہوا ہے، کہیں طٰہٰ استعمال ہوا ہے، یا صاد استعمال ہوا، کہیں قاف استعمال ہوا، کہیں نون استعمال ہوا. یہ سارے حروف مقطعات کہ قرآن کو ہم نے انہی الفاظ سے حروف سے ترتیب دیا ہے. تو آؤ تم بھی بنا کر لے آؤ اس جیسا کلام. لیکن اس جیسا کلام پھر بھی وہ بنا کر نہیں لا سکتے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ صاد قسم ہے قرآن سراپا نصیحت کی، قرآن کی قسم اٹھائی گئی ہے. اور قرآن کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ سراپا نصیحت ہے. یہ قرآن سراپا نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے، یہ ریمائنڈر ہے. یہ ہم ریمائنڈر لگاتے ہیں نا کہ جی اس وقت مجھے یہ بات کام جو ہے یاد آ جائے، تو یہ ریمائنڈر اللہ فرماتا ہے. اب ہم اس کو پڑھیں ہی نہ تو ہمیں کیا یاد دہانی ہوگی، ہم کیا اس سے سبق سیکھیں گے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ. دعوت محمدی حق ہے، لیکن یہ کفار تکبر اور مخالفت میں اندھے ہو گئے. کیا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی قسم اٹھا کر بتایا، اللہ نے قرآن کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتے ہیں یہ حق دعوت ہے، یہ صحیح دعوت ہے. لیکن یہ کفار جو انکار کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تکبر اور مخالفت ہے. یہ اپنی مخالفت میں اور تکبر میں اندھے ہو گئے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص. بہت سی امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے، بس وہ فریاد کرنے لگے اور نہیں تھا یہ وقت بچ نکلنے کا. یعنی جب عذاب کے آثار نمودار ہوئے پھر تو فریادیں کرنے لگے کہ یا اللہ اب ہمیں بچا دے. لیکن کیا فرمایا کہ وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا پھر. اسی لیے یہ ہے کہ جب انسان پر موت کے آثار ظاہر ہو جائیں تو پھر توبہ قبول نہیں کی جاتی. یہ خصوصیت صرف کس کو حاصل ہے؟ قوم یونس علیہ السلام کو، کہ قوم یونس علیہ السلام کو اللہ نے عذاب کے آثار ظاہر ہونے کے بعد بھی عذاب کو ٹال دیا. اس کے علاوہ کیا ہے کہ جب موت کے آثار نمودار ہو جائیں تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. اور وہ اس پر حیران تھے کہ آیا ہے ان کے پاس ایک ڈرانے والا ان میں سے، کہ جی یہ عجیب بات ہے، ہم میں سے جو ہے ایک ڈرانے والا آ گیا، ہم میں سے ایک نبی بنا دیا گیا. اور کفار کہنے لگے کہ یہ شخص ساحر ہے، کذاب ہے. نعوذ باللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ضد اور مخالفت کی وجہ سے کیا کہنے لگی؟ یہ تو جادوگر ہیں، نعوذ باللہ یہ جھوٹے ہیں. یہ کفار ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ یہ جب سے غار ہرا میں گئے ہیں، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جاتے تھے جب وحی کا نزول ہوا اس سے پہلے تشریف لے جاتے تھے، اور وہی وحی کا نزول شروع ہوا تھا، تو اس کے بعد سے ان پر کوئی جادو ہو گیا ہے. تو آپ کو کہتے تھے کہ یہ ساحر ہیں اور کذاب ہیں. اجعل الآلہۃ الہا واحدا. کیا بنا دیا اس نے بہت سے خداؤں کی جگہ ایک خدا؟ ان ھذا لشیء عجاب. بے شک یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. کہتے ہیں کہ مکہ کے جو بڑے بڑے رؤساء تھے، بڑے بڑے سردار تھے، ایک دن سارے جمع ہوئے. حضرت ابو طالب جو تھے وہ بیمار تھے اور ایسی صورتحال لگ رہی تھی کہ ان کا انتقال ہو جائے گا. تو سب جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو پھر ہم ان کو کہیں تو لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ جب تک ابو طالب تھے تو اس وقت تک تو تم ان سے کچھ نہیں بولے، ان کا انتقال ہو گیا تو اب تم ان کے ساتھ ایسا کر رہے ہو. تو سب جمع ہوئے، کہنے لگے چلو ہم جاتے ہیں ابو طالب کے پاس اور ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. جب سب چلے گئے تو حضرت ابو طالب سے یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ بھائی اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اس کو کہیں کہ یہ آئندہ کے لیے ہمارے خداؤں کو برا نہ کہے اور ہم اس کے خدا کو نہیں چھیڑیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا. حضرت ابو طالب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ بھتیجے یہ تمہارے قوم کے سردار ہیں، یہ سارے جمع ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ معاملہ ہو جائے. تو کہا کہ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت ابو طالب نے بتایا کہ یہ کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ان کو کہتا ہوں کہ یہ صرف ایک کلمہ کہہ دیں تو یہ عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے، بادشاہ بن جائیں گے. وہ کہنے لگے ایک کلمہ کیا، ہم تو 10 کلمے کہیں گے. ابو جہل نے کہا
کہ ہم تو ایک کیا تم اگر کہتے ہو تو ہم 10 کلمے ایسے کہیں گے لیکن تم ہماری بات مان جاؤ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بس تم کہہ دو لا الہ الا اللہ, بس یہ کلمہ کہنا تھا. تو سب بھڑک اٹھے کہ جی یہ دیکھو یہ کیا بات ہے, اور اتنے سارے خداؤں کو ایک خدا کیسے بنا دیا. قرآن کیا کہتا ہے, کیا کہنے لگے, اجعل الآلہۃ الہ واحدہ, کیا بنا دیا اس نے بہت سے خداؤں کی جگہ ایک خدا. یہ عجیب بات ہے, اتنے سارے خداؤں کی جگہ یہ کہتا ہے ایک خدا ہے. ان ھذا لشیء عجیب, یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. یہاں ان لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے جو اہل ایمان کو, مسلمانوں کو مشرک ٹھہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی یہ اسی طرح ان نیک لوگوں کو, بزرگوں کو خدا مانتے ہیں جس طرح مشرکین مکہ مانتے تھے. مشرکین مکہ کی یا مشرکوں کی جو آیات ہیں وہ اہل ایمان پر چسپاں کرتے ہیں. تو وہ تو خدا مانتے تھے, کیا کہتے تھے, اتنے سارے خداؤں کو ایک خدا کیسے بنایا جا سکتا ہے. اور مسلمانوں میں کوئی ایسا نہیں ہے, گیا گزرا مسلمان بھی کیوں نہ ہو, جو یہ کہتا ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے. وہ نہ کسی نبی کو خدا مانتا ہے, نہ کسی بزرگ کو خدا مانتا ہے, خدا تو ایک ہی ہے. تو لہٰذا یہ ایک زیادتی ہے کہ اہل ایمان کو مشرک ٹھہرایا جائے. ہمارا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم مشرکوں کو, ہم کافروں کو مسلمان بنائیں, نہ یہ کہ مسلمانوں کو بھی دائرہ اسلام سے خارج کرتے چلے جائیں. تو کہنے لگے کہ جی یہ عجیب بات ہے کہ اتنے سارے خداؤں کے ایک خدا کیسے بنا دیا جائے, یہ بہت ہی عجیب بات ہے. وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. اب غصے میں اٹھ پڑے اور چل دیے قوم کے سردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے, اور قوم سے کہا کہ یہاں سے نکلو اور جمے رہو اپنے بتوں پر. کہنے لگے بھائی تم اپنے بتوں پر جمے رہو, ان کی پوجا پاٹ کرتے رہو. ان ھذا لشیء یراد, بے شک اس میں اس کا کوئی ذاتی مدعا ہے. کہنے لگے یہ ذاتی مقصد ہے, یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ بادشاہ بن جائے, یہ شخص چاہتا ہے کہ اس کی سرداری قائم ہو جائے, اس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد ہے. حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا کہنے لگے, اس کا ذاتی مفاد ہے. ما سمعنا بهذا فی الملۃ الآخرہ, ہم نے تو ایسی بات آخری ملت نصرانیت میں بھی نہیں سنی. ان ھذا الا اختلاق, یہ بالکل من گھڑت مذہب ہے. تو کیا کہنے لگے, یہ جو کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے, یہ تو ہم نے آخری مذہب میں عیسائیت میں بھی نہیں سنی یہ بات کہ خدا ایک ہے. ہو سکتا ہے عیسائی آج کہتے ہوں کہ جی ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. وہ ایک خدا کو کیسے مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 3 مل کر ایک خدا بنا ہے, 3 مل کر, عیسیٰ علیہ السلام, روح القدس اور اللہ مل کر ایک خدا ہے وہ کہتے ہیں. تو عقیدہ ٹرینٹی جو ان کا ہے, عقیدہ تثلیث جو ہے وہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں 3 مل کر ایک خدا ہے. تو وہ ایک خدا کے قائل نہیں ہیں, وہ اصل میں 3 کو ملا کر ایک خدا قرار دیتے. تو کہنے لگے تو ایسا تو ہم نے اس آخری مذہب میں بھی نہیں سنا جو باتیں یہ کر رہے ہیں. یعنی یہ کیا کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو یہ ایک من گھڑت جو ہے مذہب ہے, نئی بات آ گئی ہے. تو اسی حوالے سے مزید آگے بھی بات کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو کلام مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور سمجھ کر اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.